الرحمن علم القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. 29ویں آیت کے ضمن میں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن ایک چھوٹی سی بات رہ گئی تھی. ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. کچھ مفسرون نے اس آیت کے ضمن میں جو مثال دی، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کاتب نے لکھا تھا کہ ایک کتا ہے، وہ مالک کے خلاف باغی ہو جاتا ہے، بھونکتا ہے، کاٹتا ہے. مالک کیا کرتا ہے؟ اس کو باندھ کے باہر سورج میں دھوپ میں چھوڑ دیتا ہے. 2 دن 3 دن نہ پانی نہ کھانا. پہلے تو وہ گھر سے نکلتا تھا مالک تو وہ دانت نکل آتے اس کے، کاٹنے کو بھاگتا. جب وہ بالکل پیاسا اور بھوکا مرنے کو آ گیا تو اس کی حالت کیا تھی کتے کی؟ پاؤں آگے نکلے ہوئے، زبان منہ سے باہر، سر بالکل نیچے. مالک پہلے قریب آتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ کاٹتا تھا. اب مالک ہاتھ سے پانی پلا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے کتا؟ بڑے آرام سے پی رہا ہے. کوئی بغاوت نہیں رہی، کوئی اب اس میں اکڑ نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، چپ چاپ پی رہا ہے. یہ کیسے ہوا؟ جب کوئی باغی محتاج بن جائے نا تو اس کی بغاوت ساری نکل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں تمہاری ساری ضرورتیں میں پوری کر رہا ہوں. اگر میں چاہتا کہ تمہیں میں اپنی اوقات دکھا دوں، کیا ہو سکتا تھا؟ تھوڑی دیر کے لیے تمہاری ضرورتیں روک دیتا. اور کون سی بڑی بات ہے؟ پانی اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر میں چاہتا تو میں تمہارا پانی ہڑپ کر لیتا زمین میں. کون پانی لا کے دے گا تمہیں؟ میں آسمان سے بادل دینے چھوڑ دوں، کیا کر لو گے؟ کہاں چلے جاؤ گے؟ مکے میں تو ایک ہی کنواں تھا نا، زمزم کا. وہ اگر ڈرائی ہو گیا کیا کر لو گے تم لوگ؟ کہاں جاؤ گے؟ فمن یأتیکم بماء معین. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں یہ تمام، اس کی قدرت میں یہ تمام ریسورسز ہیں جس کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے. ہمارا انحصار ان چیزوں پر ہے، لیکن وہ ہم سے یہ چیزیں نہیں چھینتا. وہ اور طریقے سے ہمیں سیدھا کرنا چاہتا ہے. اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے جانور کو سیدھا کیا جاتا ہے. تم انسان ہو، تمہیں الفاظ سے سیدھا کرنا ہے، تمہیں قرآن کے ذریعے سیدھا کرنا ہے. وہ پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی نا، وہ لوگ کہتے ہیں جب تک ہمیں سزا نہیں دو گے تب تک ہم کیوں مانیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دیکھو سمجھنے کی بات ہے، سمجھ جاؤ، انسان بن جاؤ. اس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں انسان بن جاؤ. یہ واقعی انسان بن جاؤ والی بات ہے. انسان بن جاؤ سے مراد شکر گزار بن جاؤ. اب اگلے سین میں ہم پہنچنا شروع ہو گئے. یہ ہے قیامت کے دن کا سین. ابھی تو تم ناشکرے رہے ہو اور تم محتاج رہے ہو، لیکن تمہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. لیکن ایک دن آنے والا ہے جب تمہاری خیر نکلے گی. اس کا میں آپ کو ایک مثالی پہلے قصہ کھینچ دوں، پھر اس کے بعد اس آیت کے بارے میں کچھ بتاؤں گا. ٹیچر ہوتا ہے کلاس میں بیٹھا، کبھی ہوم ورک چیک کر رہا ہوتا ہے. ایسے پیچھے 2 لڑکے بیٹھے بات کر رہے ہیں. ٹیچر ایسے کر رہا ہے، سارے چپ، کام کرو. پھر دوبارہ کام میں لگ گیا. وہ دونوں پیچھے دوبارہ گپ شپ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. کچھ کیا. پھر ٹیچر ان میں سے ایک کو کہتا ہے، عبد الکریم کلاس کے بعد آ کے مجھ سے ملنا. فوراً ہی سزا دی. کلاس میں ابھی 20 منٹ رہ گئے. اس نے ابھی سے کہہ دیا بعد میں جب سب چلے جائیں گے نا تمہارے لیے میں نے الگ سے بات کرنی ہے. وہ 20 منٹ اس پہ کیسے گزریں گے؟ اس کو آخرت یاد آ جائے گی ان 20 منٹ میں، کیونکہ اس کو ابھی سزا ملی نہیں ہے لیکن ملنے والی ہے.
اور اس وقت نہ ٹیچر ہوم ورک چیک کر رہا ہوگا، نہ اس کو کسی اور طرف کسی مشغولیت میں وہ ڈسٹریکٹ ہوگا. اب تو تمہیں 100% اٹینشن تمہیں کو ملے گی، اب تو کہیں اور نہیں جانا. جیسے کبھی کبھی والدین کا ہوتا ہے نا، بچے سارے ہیں، شور مچ رہا ہے، چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ، کوئی نہیں چپ ہو رہا. پھر میں سے ایک کو پکڑ لیں، عماد ادھر آؤ، میرے کمرے میں آؤ ذرا. سب خود ہی سیدھے ہو جاتے ہیں. آپ کمرے میں کچھ نہ بھی کریں، بس کمرہ بند کر دیں، دروازہ بند کر دیں. That's it. میں کیا کرتا تھا، ایک کو بلا لو اندر، دروازہ بند کر دو، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، میں بس کھڑا ہوں وہاں پہ، وہ رونا رونا. اچھا اب جاؤ. جب کسی کے لیے فارغ ہو کر انسان ڈسپلن کرے نا، باہر میں کھڑا ہو کے جتنا بھی چیخ لوں کوئی فرق نہیں پڑنا، لیکن جب فارغ ہو کر آپ الگ سے کسی کو ججمنٹ کے لیے بلائیں تو پھر ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے پوری طرح فارغ کرنے والے ہیں. بھاری بھاری دو تعدادوں، یعنی انسانوں کی بڑی بھاری تعداد، جنوں کی بڑی بھاری تعداد. یہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ خدا بڑا مصروف ہے یار. اللہ تعالیٰ نے کہاں سمندر کو کنٹرول کرنا ہے، آسمان ہے، کتنے ستارے ہیں، کتنے پلینٹس ہیں، کیا کیا چیز اس نے سنبھالی ہوئی ہے، مینجمنٹ میں بہت بزی ہے. میں تھوڑا ادھر ادھر کبھی کچھ کر دیتا ہوں تو اس کو کیا فکر پڑنی ہے، اس کو اور بڑے کام ہے، اس کو مجھ سے کیا، وہ میرے چھوٹے سے گناہوں کے پیچھے کہاں آئے گا یار، رہنے دو تم، اس کو اور بڑے کام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بچوں بیسکلی تمہارے لیے تو میں فارغ ہونے والا ہوں. وہ تمام جو کام تھے نا، آسمان اور زمین کی حفاظت اور تمام اشیاء کا رزق، وہ تو سب ختم ہونے والا ہے. اب تو کچھ کرنے کو نہیں رہا، اب تمہارے بہانے کہاں جائیں گے، اب تو صرف تم ہی رہ گئے ہو. سنفرغ لکم، ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے بالکل فارغ کرنے والے ہیں. ایھا الثقلان، یہ دھمکی جو دی ہے نا، بڑی زبردست دھمکی دی ہے تعالیٰ نے. اب بتاؤ، اب جب انسانیت اور جن تمام کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اب سوال پوچھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب کون سی قدرتوں کا انکار ہے تم دونوں کو؟ بات کا مزاج بدلا کہ نہیں؟ اب جب وہاں کھڑے ہو، اچھا آپ کچھ اندازہ ہے کہ کیسی قدرت ہے میری، کیسی طاقت ہے میری، یا اب بھی انکار ہے؟ الیس ھذا بالحق، قرآن میں تنزیہ سوال ہے، یہ واقعی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ لوگوں سے پوچھا یہ واقعی ہو رہا ہے نا، تم تو کہتے تھے نہیں ہونا. الیس ھذا بالحق قالوا بلی وربنا، نہیں ہو رہا ہے، اللہ ہمارے رب کی قسم ہو رہا ہے. اسی طرح کے سوال قرآن میں پوچھے جاتے ہیں. وہ کس لیے؟ یہ ان کے جواب میں وہ طنز کرتے تھے، خدا آخرت میں طنز کر رہا ہے. اسی طرح تم بات کرتے تھے نا. اب بتاؤ اینا شرکائی الذی کنتم تزعمون، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اگر چلو خدا کے پاس چلے بھی گئے، اتنی مورتیوں پہ چڑھاوے ڈالیں، یا آ جائے گی ہمارے سامنے، یہ کہے گی ایک سیکنڈ اللہ یہ میرے ساتھ تھا، اس پہ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں. اللہ خود کہے گا خود دن یہ جو تم نے میرے ساتھ شریک رکھے ہوئے تھے کہاں گئے؟ ان پہ تو تمہیں بڑا گمان تھا، بڑا کانفیڈنس تھا، ان میں نظر نہیں آ رہے. یہی سوال اب یہاں پر سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یعنی یہ قیامت کے دن کا پہلا سین، اور پھر اس سے پروگریشن ہو رہی ہے. کہا یا معشر الجن والانس، اتنی بڑی، معشر کہتے ہیں بڑے ہجوم کو، اے ہجوم جو جنوں اور انسانوں دونوں پر مشتمل ہے. ان استطعتم، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو، اگر تم میں یہ صلاحیت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم آسمانوں اور زمینوں کی حدود سے باہر نکل جاؤ. تمہیں بھاگنا ہے بھاگو، کیونکہ قیامت کا دن ہے نا. اس آیت کو لوگوں نے سمجھا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم کبھی آسمان پہ نہیں پہنچ سکتے، تو یہ چاند پہ جو پہنچے یہ کفر ہے، قرآن کی آیت کا کفر ہے. یہ ابھی کی بات نہیں ہو رہی انسان. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، آیت کو اپنے سیاق میں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بات کی جا رہی ہے قیامت کے دن کی، جب تمام انسانیت کو اور جنوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے. اب کہا ہے اچھا بھاگو گے نا، تو یہ اناؤنسمنٹ ہے، بڑی زبردست اناؤنسمنٹ ہے. یا معشر الجن والانس، اگر تم واقعی قدرت رکھتے ہو دونوں ہجوموں، کہ تم زمین اور آسمان کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ گے، اور ہماری پکڑ سے، کیونکہ پولیس آ رہی ہوتی ہے تو پکڑ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا مجرم، تو کہا فنفذوا، جاؤ بھاگو.
گزر جاؤ، کھلی چھٹی ہے، جاؤ جتنا بھاگتے ہو بھاگو. لا تنفذون الا بسلطان، تمہیں جب تک اجازت نہیں ملے گی، جب تک تمہیں اتھارٹی نہیں ہوگی، پراپر پیپر ورک نہیں ہوگا، تم نے کہیں نہیں گزرنا. لیکن اپنی کسر نکال لو. کبھی آپ نے تو فلمیں دیکھی نہیں ہیں تو میں آپ کو پھر سین بتاتا ہوں. کبھی ہوتا ہے فلموں میں کہ پولیس والے جو ہیں وہ کسی مجرم کا پیچھا کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے، وہ کبھی گاڑی کے اوپر چھلانگ، کبھی فینس کے اوپر سے، کبھی دیوار کے اوپر سے، کبھی سیڑھیوں کے اوپر، کبھی اس چھت سے اس چھت چھلانگ ماری، وہ لگے ہوئے پیچھے، لگے ہوئے، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں رک جاؤ، سٹاپ، وہ رکتا ہی نہیں. کبھی کوئی ایسا سین دیکھا ہے کہ وہ بھاگ رہا ہے اور پولیس والا بھاگ ہی نہیں رہا. پولیس والے نے مائک پکڑا اور کہا اور تیز بھاگو نا یار، تھوڑا اور ٹانگیں لگاؤ، کیا کر رہے ہو؟ پولیس سے بھاگ رہے ہو یا یہ مارننگ جاگ ہے؟ تھوڑی انرجی دکھاؤ. پولیس والا ایسے کیوں کہے گا؟ کیونکہ اس کو پتا ہے وہ پوری طرح کیا ہے، گھیرے میں. اب تو بھاگنا ہے، بھاگو، کر لو اپنی کسر پوری، چلو شاباش، رہنے دو. یہی تو کہا جا رہا ہے نا، بھاگنا چاہتے ہو تو کیا کرو، بھاگو، گزرو قطار سے، نکل جاؤ. یہ طنز ہی تو ہے اللہ تعالیٰ کا. پہلے کہا میں فارغ کرنے والا ہوں، جب فارغ ہونے لگے اور مجرم پکڑے جانے والے ہیں تو وہ بھاگ رہے. اسی لیے بائی دی وے آگے لفظ کیا آئے گا ان لوگوں کے لیے، یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم کا لفظ آئے گا، جرم کرنے والوں کا لفظ آئے گا، کیونکہ مجرم ہی تو بھاگتا ہے. تو لا تنفذون الا بسلطان، اب تم کہاں جاؤ گے بغیر اتھارٹی کے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، جب معلوم ہو جائے گا کہ اسکیپ کی، بھاگنے کی، فرار کی کوئی جگہ نہیں رہی، تب اندازہ ہوا کیا قدرت ہے تمہارے رب کی. یا اب بھی انکار ہے؟ اب بھی بھاگتے ہو؟ جیسے پہلے بھاگتے تھے، قرآن سنایا جا رہا ہوتا تو بھاگتے تھے نا، اب بھاگ لو. یا ابھی بھی انکار ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہاں پر ایک لطیف سی بات ہے، وہ میں سورت سے تو متعلق نہیں ہے، اس آیت سے متعلق ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. ایک جگہ قرآن میں ہے قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. دو چیلنج ہیں قرآن میں. ایک چیلنج ہے کہ اگر انسانیت اور جن جمع ہو جائیں اس قرآن کی مثال بنانے کے لیے نہیں بنا سکیں گے، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں، ایک دوسرے کے پشت پناہ بھی بن جائیں. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سورۃ الاسراء میں 17 نمبر کی سورت میں اس بات کا ذکر ہے. چیلنج ہے قرآن کا کہ تم انسان جن اکٹھے ہو جاؤ قرآن بنانے کے لیے، اس کی مثال کی کوئی چیز تم نہیں بنا سکو گے. یعنی جنوں اور انسانوں دونوں کو یہ چیلنج دیا گیا ہے. اسی طرح جنوں انسانوں کو دونوں کو چیلنج قیامت کے دن دیا گیا ہے. تم اگر آسمان کی بارڈر سے گزرنا چاہتے ہو یا زمین کے کسی بارڈر سے گزر کر کہیں چھپنا چاہتے ہو، جاؤ، بھاگ لو، دیکھ لیتے ہیں کہاں پہنچو گے. لیکن لطیف سی بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیلنج جو ہے نا، ایک چیلنج میں پہلے جن سے خطاب پھر انسان سے خطاب. یہاں کہا یا معشر الجن والانس. سورۃ الاسراء میں کہا قل ان اجتمعت الانس والجن، وہاں انس پہلے جن بعد میں. اس ترتیب سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. اصل میں بھاگنے کی صلاحیت کس میں زیادہ ہے، جن میں یا انسان میں؟ اس لیے جن کو پہلے. چلو جن تو بھاگ لیں. قرآن اصل میں کلام ہے، کلام کی صلاحیت کس میں زیادہ ہے، انسان میں. انسان کو پہلے دیکھ لو، انسان ہی بنا لے کلام. جہاں جس مخاطب کی زیادہ اہمیت دی گئی وہاں فوراً وہ لفظ پہلے آتا ہے، پھر دوسرا لفظ بعد میں آتا ہے. یعنی یہاں تک کہ الفاظ کی ترتیب کا لحاظ رکھا جاتا ہے قرآن کے کلام میں. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک معجزہ ہی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.